بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک جادوگر نے جادو کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کو جان کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور سچے عاشقان رسول جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں گے۔ پیارے دوستو، مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اصرفیاں لے کر کے محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر کے اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا فسلا کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں باندھی اور ان پر جادو کیا، پھر انہیں کھجور کے ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کام کو وہ کر چکے ہیں لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں یہ خیال آتا کہ میں نے اس کام کو کر لیا ہے۔ ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بہت کم تھا، آپ کے جسم پر ہلکا پھلکا نظر آیا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی فرق آیا ہو، یا جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد میں آپ کو نیند آ گئی۔ آپ سو گئے۔ سو کر اٹھیں تو حضرت عائشہ سے کہنے لگیں، اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کیا اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں میں پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر ڈالا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور وہ جگہ
जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकाल कर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि सूरे फलक और सूरे नास पढ़ करके आप इनमें से एक एक गांठ खोलते जाइए। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरे फलक और सूरे नास को पढ़ पढ़ करके एक एक गांठ को खोला और यहाँ तक के वो 11 गांठ खुल गए। और फिर आपने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया। हाँ, मैंने आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा ना दी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। वो तो अल्लाह के महबूब हैं, किसी की क्या मजाल उनका बाल भी बाका कर सके। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।